ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان محترم، اس ذات پروردگار کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو توفیق دیا اسی ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا، دعا اور نماز اور تلاوت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہی شکر کریں کم ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کو پھر چانس دیا، پھر ایک موقع دیا اسی ماہ رمضان میں خداوند عالم کے درگاہ پہ انسان رجوع کرے، اپنے گناہوں کے استغفار کرے۔ یہ جو موعظہ، واعظ و نصیحت کے بارے میں جو بتا دے، انسان ہر گاہ واعظ و نصیحت سننا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کے یہ دلوں کے اوپر جب ڈس پڑتے ہیں یا گھر پہ کوئی بھی ڈس کہیں پہ ڈس ہو تو اس کو صاف کرتے ہیں کہ وہ جگہ صاف ہی رہے۔ ہماری دلوں کو بھی کبھی کبھی یہ گردوں کی وجہ سے غفلت میں آ جاتے ہیں، خدا سے غافل ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے غافل ہوتے ہیں، اور ان کو مٹانے کے لیے، ان ڈسوں کو مٹانے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ہے واعظ اور نصیحت۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یعنی میرے مولا نے کسی سے کہا کہ مجھے واعظ و نصیحت کر لے۔ کہا کہ آقا، ہم آپ کو واعظ و نصیحت کریں؟ آپ تو سب چیز جانتے ہیں، ہم آپ کو کیسے واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں؟ درحال ہی کہ آپ سارے چیز جانتے ہیں، آپ کو کیسا موعظہ کریں؟ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واعظ و نصیحت کرنے میں ایسے اثر ہے اس کے سننے میں جو انسان کو پتہ ہونے میں اتنا نہیں ہے، یعنی سننے میں الگ ہی اثر ہے۔ جو انسان جانتے ہیں وہ الگ چیز ہے، جو کسی سے سنتے ہیں وہ اس میں اثر زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو واعظ و نصیحت کی کیا ہے؟ نیاز ہے انسان کو۔ جس طریقے سے حضرت سلیمان کے بارے میں تفسیر برہان میں بتا دے رہے کہ جب حضرت سلیمان اس جگہ سے گزر رہے تھے اور وہ جو نمل جس کو کہا جاتا ہے سورہ نمل میں موجود ہے، جو چونٹی جو ہے، انہوں نے کہا کہ سلیمان کے فوج آنے والا ہے، ابھی ہم کو یعنی ہمارے اوپر پاؤں رکھے گا، لہ کرے گا، تو آپ لوگ اپنے لانے میں اپنے جگہ پہ واپس چلے جائے۔ تو حضرت سلیمان یہ حیوانات کے زبان جانتے تھے، اور حضرت سلیمان نے اس چونٹی سے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ ہم پیغمبر خدا ہیں، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں؟ کہا کہ جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو میری جو چونٹیاں ہیں وہ آپ کے فوج کو دیکھ کر، اس کے جلال اور اس کو طاقت کو دیکھ کر خداوند عالم سے غافل ہو جائے، اور اسی وجہ سے میں نے ان کو کہا کہ اندر اپنے جگہ پہ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا چونٹی سے کہ مجھے کچھ واعظ و نصیحت کر لیجیے۔ تو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ ہوا کو جو خداوند عالم نے خلق کیا، کس لیے خلق کیا؟ کہ آپ کو ادھر ادھر لے کے جانے کے لیے۔ تو کہا نہیں، آپ بتائیے۔ کہا کہ اس لیے خلق کیا کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے یہ جو سلطنت ہے یہ ہوا کی طرح ہے،
یہ مٹ جانے والے ہیں، تو ایک دن ہوگا ایک دن نہیں ہوگا، یعنی اسی ہوا کی طرح ایک دن اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اور اسی وقت حضرت سلیمان نے اس جگہ پہ روئے، کہا کہ آپ نے سچ بولا، اس دنیا میں صرف جو رہے گا ذات پروردگار عالم ہے، ہم سب لوگ جانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزات نہیں رہنے والا ہے، تو واعظ و نصیحت ایک چونٹی سے بھی سنیں تو واعظ و نصیحت سننا چاہیے، جس طریقے سے اس پیغمبر خدا نے اس چونٹی سے اس واعظ و نصیحت کو سنا۔ کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر دوائی خانہ میں جائیں تو پورے دوائی لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو فائدہ دے گا۔ ہو سکتا ہے میں 1 گھنٹہ مجلس سنوں، 1 گھنٹہ میں لیکچر سنوں، لیکن اس میں سے کچھ کلمات ہیں جو میرے کو فائدہ دے گا، لیکن انسان سننا چاہیے۔ وہی ایک کلام انسان کے راستے کو بدل دے گا، انسان کو ہو سکتا ہے انسان کو یعنی اچھے راستے پہ اس کو کامیاب بنا دے گا۔ اور میرے مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کچھ چیزات بتایا ہے وہ شیعوں کے لیے کہ شیعہ کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو بتایا ہے المتبازلون فی ولایتنا، جو لوگ خرچہ کرتے ہیں ہماری ولایت کے لیے، ہمارے جس طریقے سے لوگ مجلس رکھتے ہیں، محافل رکھتے ہیں، ایک فلیگ رکھتے ہیں، ایک جگہ کو خوبصورت سے بنا دیتے ہیں، ہماری ولادت کے موقع پر، ہماری شہادت کے موقع پر کالے کپڑے رکھتے ہیں، اس طریقے سے اپنے جان سے اپنے مال کے ذریعے جو تبازل کرتے ہیں، المتبازلون فی ولایتنا۔ اسی طریقے سے ہے تو ذریح المحاربین امام کے پاس آئے، امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پاس، کہا کہ مولا یا امام جعفر الصادق، میں آپ کے جد بزرگوار امام حسین کے لیے مجلس رکھتا ہوں اپنے گھر پہ، لیکن لوگ مجھے طعنہ دے رہے ہیں، مجھے مسخرہ کر رہے ہیں، میں مورد تمسخر قرار پاتا ہوں، تو مجھے کچھ لوگ طعنے دے رہے ہیں، اور میری بچے لوگ کہتے ہیں کہ بابا وہ زمانہ ختم ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو اسی وقت کہا کہ ذریع کونوا معنا، ہمارے ساتھ رہیے، دع الناس، لوگوں کو ہماری مجلس کے لیے، ہماری محفل کے لیے دعوت دیجیے۔ آپ یہ مت دیکھنا کہ لوگ آپ کو طعنے دے رہے ہیں، تحمل کرنا چاہیے، جس طریقے سے خود مولا امیر المؤمنین کو برا بھلا کہتے تھے، جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین کو ممبر کے نیچے رکھ کر کے اس کے بابا پہ نعوذ باللہ ممبر سے گالی دیتے تھے، ممبر سے فحش دیتے تھے، اسی طریقے سے ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ بقی جاتے ہیں، آپ کو زیارت کرنے نہیں دیتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ کو تحمل کرنا چاہیے۔ المتحابون فی مودتنا، دوسرا یہ بات ہے کہ ہم روایت میں ملتا ہے کہ ہماری محبت کی وجہ سے آپس میں دوستی ہوتے ہیں، دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خدا کی وجہ سے دوسروں سے آپس میں بغض اور کینہ نہیں ہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جو تیسرا جو صفت ہے متزاورون فی الاحیاء امرنا، جو لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور ہمارے احادیث میں سے کوئی آپس میں بولتے ہیں اور 1 2 3 حدیث جو ہوتے ہیں تبادل کرتے ہیں، جو آپس میں بیٹھ کر کے ہماری حدیثوں کو احیاء کرتے ہیں، ہمارے لیے مجلس رکھتے ہیں۔ تو امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پاس آنے کے بعد کہا کہ ہم 2 یا 10 لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ کے حدیث ہر کوئی آپ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بتا دیتے ہیں، آپس میں رد و بدل کرتے ہیں احادیثوں کو، اور اس وقت ہمارے دل خوش ہوتے ہیں،
آپ لوگوں کے کلمات کو سن کر، آپ لوگوں کے احادیث کو سن کر کے ہمارے دل خوش ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ احب ریحکم و ارواحکم، جو وہ آپ جلسے رکھتے ہیں، آپ آپس میں بیٹھتے ہیں 5 6 10 لوگ، اس وقت آپ کے اس جلسے سے خوشبو آتے ہیں تو ہم اس خوشبو سے محبت رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ارواح سے محبت رکھتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جلسے سے، اس مجالس سے جو ہمارے ذکر ہوتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس میں بولا جاتے ہیں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور کیا تمنا کرتے ہیں ہم اور آپ کے امام محمد باقر؟ ان اکون معکم، کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس جلسے میں ہوتا تھا، وہ جس جلسے میں ہمارے ذکر ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ شرکت کرتا تھا اسی جلسوں میں۔ یہی ہے احیاء امر، ہمارے امر کو زندہ کرنا۔ کچھ لوگ ان چیزات کو کمرنگ کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہم تین نفر ہی بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا جتنا ہی آپ لوگ ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، اسی حساب سے، اسی معادل میں سے ملائک آئے گا، ملائک آ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ اور جب آپ لوگ دعا کرتے ہیں خداوند عالم کے درگاہ پہ، آمین کہنے والے وہی ملائک ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتے تھے کہ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا، مولا میں ایسے بلاد میں ہوں جہاں کفر ہے، جہاں سارے کافر لوگ ہیں، اور اسی جگہ پہ اہل بیت علیہ السلام کے تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اہل بیت کی طرف، اور میرا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب مدینہ میں ہوتا تھا، آپ لوگوں کو دیکھتا تھا، اپنے شیعیان کو دیکھتا تھا، میں خوش ہوتا تھا، لیکن ابھی میں غربت میں ہوں، اگر اسی غربت کے دوران میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ تنہائی اور غربت کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ اگر اس غربت میں آپ اس دنیا سے چلے جائیں، حشرت امتن، ایک امت کے برابر آپ محشور ہوں گے قیامت کے وقت، ایک امت کے برابر محشور ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کو امرنا، ہمارے امر کو ذکر کرنا، بتا دینا، ہماری حدیثوں کو لوگوں کو بتا دینا، تدعو الینا، لوگوں کو ہماری طرف دعوت دینا، نہ کہ ادھر جا کر کے آپس صرف بیٹھنا، بلکہ ہمارے امر کو احیا کرنا اور لوگوں کو ہماری طرف دعوت کرنا۔ اگر اسی دوران آپ کو بلاد کفر میں اس دنیا سے چلے گئے، ایک امت کے برابر ہوں گے جو حشر ہوگا قیامت کے وقت، حشر امت واحدہ۔ پھر کیا بتایا؟ اذا غضبوا لم یظلموا، کبھی بھی غضب ہو جائے، کبھی بھی ناراض ہو جائے، ناراحت ہو جائے تو ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام نے، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام حیدر کرار علی ابن ابی طالب نے جب کوفے کی گلیوں میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک کنیز ہے جو رو رہی ہے، تو جا کر کے یہی امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، کسی غریب، کسی یتیم کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور آیا سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے ارباب نے میرے کو کھجور خریدنے کے لیے بھیجا تھا، میں کھجور خرید کے لے کے آیا، ابھی میرا ارباب کہہ رہے یہ کھجور جو ہے صحیح کھجور نہیں ہے، اس کو جا کر کے واپس کر دو۔ جب یہ دکاندار کے پاس آیا ہوں، یہ دکاندار مجھ سے نہیں لے رہے، اس لیے میں یہ کنیز کو لے کے آئے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اس دکاندار کے پاس، لیکن یہ بھی پہلے بھی آ چکے تھے، تو اس وجہ سے یہ دکاندار ناراحت ہو چکے تھے، اور میرے مولا امیر المؤمنین کے سینے پہ دھکا مارا، تو لوگوں نے دیکھا تو کہا دکاندار سے کہ تو جانتے ہو کس کے سینے پہ ہاتھ رکھا؟ وہ جس کے سینے پہ تو نے ہاتھ رکھا یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، جس نے عمر ابن عبدالود کو مار ڈالے تھے، جس نے خیبر کے در کو کھاڑے تھے،
یہ امیر المومنین ہے، اور انہوں نے معافی مانگا، اور معافی مانگنے کے بعد میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے اخلاق کو صلاح کرو، اصلاح کر لو۔ اگر آپ نے اپنے اخلاق کو اصلاح کیا تو میں بھی آپ سے انشاءاللہ راضی ہوں۔ تو اس طریقے سے میرے مولا امیر المؤمنین پیش آتے تھے۔ کہا کہ سہل البیع ہونا، کبھی کبھی انسان اپنے بزنس میں تھوڑا آسانی سے لے لینا، اسی میں برکت آ جائے گا۔ اور اس طریقے سے میرا مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے کہا اپنے کو اصلاح کرنا، میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ اذا رضوا لم یسرفوا، کبھی کبھی یہ لوگ جب رضایت کے وقت ہوتے ہیں اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اور سلم لمن خالط، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مومن کیا ہوتے ہیں، جب ان کے پاس مال وغیرہ آ جاتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا، آپس میں جب ہوتے ہیں مومن آسائش میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے کہ اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہو کے جلدی یہ ہمارے گلی سے چلے جائے یا جلدی یہ ہم سے دور ہو جائے۔ آسائش میں یعنی راحتی میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم اور آپ کو توفیق دے دے اہل بیت علیہم السلام کے یہ فرامین پہ چلنے کی، اور جس طریقے سے میرا مولا امیر المومنین یہ 2 3 4 5 جو خصلتیں بتائی شیعوں کے لیے، ہم اور آپ ایسے شیعہ رہیں جو میرے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جس طریقے سے بتایا، اپنے مال کو خرچہ کریں اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے، اور اپنے کیا کہتے ہیں غصہ جب آ جائے تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے بلکہ ان کو عفو کرے، ان کو معاف کر دے، اور اپنے مال کو اسراف نہ کریں، اور یہ لوگ ان سے خوش ہو آپس میں رہتے وقت اور اسراف نہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔